آگے بڑھاتے ہیں. اورنگزیب صاحب آپ کا تو مطلب ٹور ہوتا رہتا ہے, آپ تو کئی صوبے گھومتے ہیں, کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے, کیا محبت ہے رمضان المبارک سے, پاکستان سے؟ جس طرح یہ سماجی ایکٹیویٹیز پر ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اویئرنیس اب ہر گلی ہر محلے تک چلی جانی چاہیے کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھا جائے, اور یہ جو افطاریاں, یہ جو سحریاں, اور ناٹ اونلی صرف رمضان, یہ پورا ہی سال ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو صرف وہ رمضان کی حد تک محدود نہیں تھی, وہ پوری زندگی ان کی کار خیر میں گزری اور لوگوں کو سمجھاتے, دین پڑھاتے پڑھاتے گزری. کیا کہیں گے؟ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ غالباً ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ میں اپنے, ایک صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائی کہ میں اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دوست احباب میں رزق بانٹنا شروع کر دو, تمہارے گھر کا رزق میں فراوانی کر دی جائے گی, تمہارے گھر کے رزق میں فراوانی کر دی جائے گی. اور آج کل ہم لوگ یہ عالم ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ٹیلی فون پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں جگہ ہوں, میں گھر پہ اویلیبل نہیں ہوں, میں گھر پہ نہیں ہوں, میں گھر پہ اویلیبل نہیں ہوں. حالانکہ ہوتے ہم گھر پہ ہی ہیں. بلکہ میں ایک آپ کا پہلا والا جو ٹاپک تھا اس کو ہی کنٹینیو اگر میں کروں گا کہ وہ جھوٹ کا جو آپ نے کہا تھا کہ کچھ بزنس کمیونٹی ایسی ہیں, آپ یقین کیجئے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ان کا سلوگن ہے کہ یار جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنا بڑا کامیاب انسان ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ یقین کریں کہ ایک چیز اگر میں نے سیل آؤٹ کرنی ہے تو میں جب تک اس کو جھوٹ نہیں بولا, ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہوا ہے کہ جب تک میں اس کو جھوٹ نہیں بولوں گا جب تک میری یہ چیز سیل نہیں ہوگی. مطلب جھوٹ کا تڑکا لگانا. بالکل بالکل, حضرت نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ ہم جھوٹ کو گناہ ہم نے چھوڑ ہی دیا کہ یار جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے. خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. یہ ہم ایک پریکٹیکلی لائف میں ہم یہ لے کر آگے کہ اٹس لائف, یہ پارٹ کا ایک لائف ہے, ایک حصہ ہے ہمارا ایک جھوٹ بولنا, اٹس اے پارٹ آف اے لائف. کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے دیٹ شوڈ بی کہ بالکل عام روٹین سی بات ہے, میں نے ایک جھوٹ بول دیا کہ یار میں گھر پہ ہی نہیں ہوں, تو میں اگر گھر پہ نہیں ہوں اور میری سوچ یہ ہے معاذ اللہ کہ یار اگر یہ میرے گھر پہ آ گیا تو مجھے بریانی بنانی پڑ جائے گی, مجھے ریفریشمنٹ رکھنا پڑ جائے گا, فضول کے اندر میرا پہلے ہی اپنے گھر کا گزارا اتنا نہیں ہوتا اور میں ان کے ہی لوازمات کے چکروں میں پڑ جاؤں گا, تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ وہ حدیث کہ تم اپنے دوست احباب میں رزق تقسیم کرو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا, تو وہ ہم تو اس چیز کو بالکل ہی نظر انداز کر چکے ہیں. حالانکہ ہم اپنے اوپر لاکھوں روپے ہزاروں روپے فالتو میں خرچ کر دیں گے, مگر اگر کہیں مہمانداری کی بات آئے گی تو اس میں ہم بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے یا اس میں جو ہے کچھ کمی کر دیں گے کہ وہ جو, حالانکہ آپ یقین کریں کہ جب میں بچپن میں ہوتا تھا تو میرے والد محترم فرماتے تھے کہ جو ہے اگر کسی کے ہاں کوئی نیاز ہوتی یا کوئی معاملات اس طرح کے ہوتے تو پورے 10 20 گھر تک وہ نیاز کے تبرکات تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور 11ویں شریف ہو, 12ویں شریف ہو یا اہل بیت کا کوئی ایونٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی سا بھی ایونٹ ہو تو اس میں جو ہے بھرپور طریقے سے تمام افراد جو ہیں محلے کے وہ شرکت کرتے تھے. کوئی دیوبندی, اہل سنت, اہل تشیع, کوئی بھی تفرقات تھا ہی نہیں. اگر مثال کے طور پہ میرے برابر میں اگر کوئی اگر جو ہے وہ اہل تشیع رہ رہا ہے اور میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور کوئی 10ویں محرم یا اس طرح کا کوئی اہل بیت کا ایونٹ کوئی آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کروں گا اور اس کی نظر و نیاز کے اندر اپنا بھی حصہ ملاؤں گا. مگر آج یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت دور ہوتی چلی آ رہی ہیں. وینس ایچ ڈی اور ہماری ٹیم کی بھی کوشش ہے کہ اتحاد بین المسلمین پہ کام کیا جائے. مسلمانوں کو کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں, کیسے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہماری علیحدگیاں ہیں ہم ان کو جوڑیں. خدا کا گھر سب کا ایک ہی ہے اور سب نے اسی رسول کی اطاعت کرنی ہے. محمد اورنگزیب صاحب, جہاں تک میرے علم میں ہے آپ اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ضرور نعت رسول مقبول اگر آپ ہمیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی آل پر پیارے نبی کی آل پر رب کا درود ہو مولا حسن حسین پر مولا حسن حسین پر ہم سب کا درود ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں بی بی سیدہ جنت میں بی بی سیدہ جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے میری دعا ہے میری دعا ہے ہم سب کی والدہ بہار رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں آقا کے جنت میں آقا کے جنت میں آقا کے غلام جمع رہے میری دعا ہے میری دعا ہے ہم سب کے والد بغار گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک عاشق کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو احترام کے لیے گاڑی سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں اور کچھ احترام کرتے ہیں تو گاڑی سے اتر کے اس کو کاندھا دیتے ہیں اور اس کو پھولوں کی سیج سے سجا کے اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ یہ تمام اہتمام کرتے کس وجہ سے ہیں بحیثیت عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مسلمان ہم اس لیے کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ تو مطلب بہترین جتنی تعریفیں کی جائیں اتنی کم ہیں اور